بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ حکومت وقت نے بیسیکلی 3 فیصلے کیے ہیں۔ ایک کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہے، اس کے لیے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آرٹیکل 6 کے تحت پی ٹی آئی کے 3 اہم رہنماؤں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف اب وہ ریویو پیٹیشن میں چلے گئے ہیں۔ یہ 3 بڑے اہم معاملات ہیں اور اسی پر ہم جو ہے وہ آج تفصیل سے بات کریں گے۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جی تحریک انصاف جو کہ ایک جماعت ہے جس کو ابھی ریلیف ملا ہے، اور ایسا ریلیف ملا ہے کہ لوگ اس پر یہ حیران ہیں کہ جو ریلیف مانگا بھی نہیں گیا تھا وہ ریلیف اس کو مل گیا ہے، اب اس کے خلاف یہ کیا حکومت جو ہے وہ پریشان ہے، یا ایک دم سے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 17 کے تحت جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہ پابندی لگا دی جائے۔ جو دستور کی دفعہ 17 ہے جی سر، اس کے تحت حکومت کو کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار حاصل ہے۔ صحیح۔ اس کے پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، اس میں فارن فنڈنگ بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں، لیکن جو حکمت اعلیٰ ہے پاکستان کی یا سالمیت ہے، جب اگر وہ خطرے میں پڑ جائے، اب حکومت پابندی لگانے کے لیے ایک ریفرنس بھیجے گی سپریم کورٹ کو، اچھا، اعلان کے 15 دن کے اندر اندر۔ اور آج جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جی، اس میں باقاعدہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں اس پر غور ہوگا۔ سر سن لیں ذرا کیا فرمایا عطا اللہ تارڑ صاحب نے۔ جی دکھائیے جی عطا تارڑ صاحب کیا فرما رہے تھے آج۔ آرٹیکل 17 جو ہے شامی صاحب، وہی اسی کا ذکر ہو رہا ہے دستور کا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ چلیے فیصلہ کر لیا ہے تو ریفرنس بھیجیں اچھا سپریم کورٹ، اور جو شواہد ہیں، جو دلائل ہیں، پیش کریں وہاں جا کے، تو اپنا مقدمہ لڑیں اور ثابت کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے کوئی ایسی ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہے اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، یا غیر ملکوں سے ساز باز کی ہے۔ دیکھیں، یہ سارا معاملہ تو سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، وہاں پی ٹی آئی کے وکلاء بھی پیش ہوں گے، ان کو بھی حق ہوگا اپنا دفاع کرنے کا، اور یہ بھی اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے۔ تو یہ سفارش کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس وقت اس کے سب سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، اور کے پی کے میں اس کی حکومت ہے۔ بالکل۔ اور کے پی کے میں اس وقت پی ٹی آئی کی وہی حیثیت ہے کم و بیش جو کسی زمانے میں عوامی لیگ کی تھی مشرقی پاکستان میں، اچھا، یا شیخ مجیب الرحمان کی تھی، کہ ایک بھاری اکثریت جو ہے کے پی کے کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور اس کے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلکہ سوکڑ کے اور سمٹ کے رہ گئی، دور دور تک نہیں ہے۔ تو ایسی جماعت جس نے الیکشن میں کتنے ووٹ حاصل کیے؟ 1 کروڑ پونے 2 کروڑ کہہ لیں، 1,84,00,000 سے زیادہ حاصل کیے ہیں۔ جو حکومت ہے اس وقت، وفاقی حکومت، یہ مخلوط حکومت ہے، اس میں کئی سیاسی جماعتیں مل کر پی ٹی آئی کے مقابلے میں اپنی اکثریت بنا چکی ہیں۔ تو اب ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی اتنی وسیع حمایت موجود ہو، جس کی اتنی ووٹرز بیس موجود ہو، جو انتخابات میں حصہ لے چکی ہو، اور اس کے بعد اس میں اپنے تشخص کا اور اپنی اہمیت کا اور اپنی طاقت کا احساس دلا چکی ہو، اس پر آپ کارروائی کر رہے ہو، ملک دشمن قرار دے گا، اس پہ آپ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ قانون کو اجازت دیتا ہے یہ کارروائی کرنی تھی، اگر آپ کے پاس شواہد موجود تھے تو الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس وقت ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے نا، اس وقت کیوں نہیں کی؟
اب کیوں؟ یہ بات یہ ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک انتہائی نامناسب فیصلہ ہے. اچھا. یہ پاکستان کی سیاست کو گدلا کرے گا, پاکستان کی جمہوریت کو پیچھے کی طرف لے جائے گا, اور پاکستان کا جو سماج ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو تہہ و بالا کرے گا. اچھا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں, میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, اور جب میں ڈیوائڈ دیکھ رہا ہوں قوم میں, میرے منہ میں خاک. اگر اس کو سنبھالا نہ گیا تو خدا معلوم کیا نتیجہ کس وقت برآمد ہو جائے. اس لیے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے مشاورت کی ہے, اگر وہ اس میں شریک تھے تو مجھے بہت افسوس ہے. میں ان سے مطالبہ کروں گا وہ دوبارہ غور کریں, اس فیصلے کو واپس لیں, اس کی حمایت نہ کریں, اور اگر انہوں نے پہلے ہاں کر بھی دی ہے تو اب دوبارہ اس پہ غور کر کے ریویو کریں اپنی رائے پر. اچھا. اور ابھی زرداری صاحب کی رائے جو ہے وہ تو سامنے آئی نہیں ہے, اور ابھی انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. بالکل. سینئر رہنما ابھی فرد اللہ بابر صاحب جو ہیں ان کا ہم سن رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ اپنی بات کر رہے تھے, لیکن فرد اللہ بابر صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں, وہ اپنے نمائندے ہیں. اچھا. مگر پیپلز پارٹی کو بھی بولنا چاہیے, اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. اس وقت ملک جو ہے جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں, اے این پی, افتخار صاحب نے کہا ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. بالکل. جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اے این پی کہتی ہے سر بچگانہ اقدام ہے, غیر دانشمندانہ. جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں, امیر ہیں, حافظ نعیم انہیں ڈنکے کی چوٹ کا ہے اس حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے اس کی تائید نہیں کی جائے گی. یہ معاشرے کو خلفشار میں مبتلا کرے گا, اس کو الجھائے گا, اور اگر یعنی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے, ایک سیاسی جماعت پر, ایک سیاسی حکومت کی طرف سے اس طرح کا اقدام ہو, اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ نے شامی صاحب ذکر کیا ہے, لیکن 2023 مئی کا ایک میں بیان دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا, انہوں نے کہا جی میں نے وفاقی کابینہ میں جب وہ ظاہر وزیر خارجہ تھے پی ٹی آئی پر پابندی کے اقدام کی مخالفت کی تھی, لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پی ٹی آئی نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے. یہ 2023 کی بات ہے. جب وہ واضح کریں نا, اپنا موقف واضح کریں, اور اگر وہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو ان کا کہا کوئی قرآن کا حرف تھوڑی ہے, وہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا. بھائی بات یہ ہے, پاکستان میں پابندی لگی ہے مختلف سیاسی جماعتوں پر, 5 سر ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو جماعت اسلامی پر پابندی لگی فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں. اچھا. لیکن سپریم کورٹ نے وہ پابندی ختم کر دی. اس وقت مغربی پاکستان ہائی کورٹ تھا اور مشرقی پاکستان ہائی کورٹ تھا. اچھا. مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے اس پابندی کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا. مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا. جب اپیل گئی سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی. اچھا. اس کے بعد عوامی لیگ پر پابندی لگی, اس کا جو انجام ہوا وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد نیب پر پابندی لگی, نیشنل عوامی پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی پر یحییٰ خان نے پابندی لگائی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آ کر وہ پابندی ختم کر دی, لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد پھر نیب پر پابندی لگائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں. اچھا. اور پھر اس پہ سپریم کورٹ نے مہر بھی لگا دی. اچھا. نیب کے لوگ جو تھے انہوں نے این ڈی پی بنا لی, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان اس کو لیڈ کر رہے تھے. سر اس کے بعد کس بنیاد پہ لگی تھی؟ یعنی یہی تھا, یعنی ملکی سالمیت کے خلاف سرگرمیاں جو ہیں. اچھا. وہ ریفرنس دائر کیا تھا انہوں نے. اچھا. اور وہاں اس کے بعد اب جب حالات معمول پر آئے, وہ این ڈی پی ختم ہو گئی اور نیب کے لوگوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی, عوامی نیشنل پارٹی. پہلے تھی نیشنل عوامی پارٹی. صحیح ہے. نام بدل گیا. اب نام بدل گیا, کاروائی اور انہوں نے اپنا سیاسی عمل شروع ہو گیا. اور یہ اب آپ دیکھیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ بار بار بات ہوتی رہی پابندی لگنے کی, لیکن ماشاء اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہو سکتی اس پہ پابندی لگانے کی. تو بات حالانکہ ذوالفقار کے بارے میں بڑا معاملہ تھا اور شکایات تھیں اور پھر دہائی اس کی دی جا رہی تھی,
لیکن پیپلز پارٹی جو ہے، اور اب یعنی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی سیاسی حکومت پابندی لگائے، یہ ایک ناقابل تصور بات ہے. صحیح. اس سے کسی طور اس کی تائید نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اپنے حواس مجتمع رکھیں، رد عمل کا شکار نہ ہوں. اچھا. اور جب سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لڑیں اور ان کا مقدمہ مضبوط ہے، اپنا مقدمہ وہ لڑ سکتے ہیں، جو بھی الزامات ہوں گے ان کا جواب دیں. ان کے تو سر فی الحال حواس بحال ہے، لیکن اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی حکومت حواس باختہ ہو گئی ہے. ذرا سنیں ان کا ذرا کہ کیا فرما رہے ہیں اسد قیصر صاحب. دیکھیے بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں جدوجہد کریں گے. بالکل اچھی بات ہے، ان کو حق حاصل ہے اور مقدمہ بھی لڑنے کا حق حاصل ہے. لیکن مقدمہ بنانے کا، مقدمہ چلانے کا، پوری پارٹی کو بین کرنے کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ اس وقت تک کم از کم میرے سامنے کوئی ایسی بات ہے جسے میں کہوں کہ قانونی جواز بھی مہیا ہو گیا. سر چلے، لیکن وہ تو اس کی بنیاد پہ ہی کر رہے ہیں نا. سر یہ آپ نے بات کی کہ اعلان کرنا ضروری ہے، تو یہ اعلان تصور نہیں کیا جائے گا جو آج حکومت 15 دن کے اندر پر ریفرنس دائر کریں گے نا. ویسے تو یہ بات حکومت 9 مئی کے بعد سے کہہ ہی رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ یعنی کہ آج تو انہوں نے واضح اعلان کر دیا نا. دیکھیں آج انہوں نے نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی ہے مخصوص نشستوں کے معاملے. جی ہاں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. نظر ثانی کی اپیل سے ان کو یہ ریلیف نہیں ملے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس پر بھی سر ذرا تفصیل سے آتے ہیں اس پر ذرا، کیونکہ پروگرام ظاہر ہے لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا، فیصلہ اس کے بعد آیا تھا. آرٹیکل 6 کی بھی سر اب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. آرٹیکل 6 کس پہ لگائیں گے؟ آرٹیکل 6 سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پہ لگائیں گے، وہ لگا رہے ہیں عارف علوی صاحب پہ، قاسم سوری صاحب پہ. ذرا سنیں سر کیا فرما رہے تھے عطا تارڑ صاحب آرٹیکل 6 کو لے کے. آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی ریفرنس سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے. سپریم کورٹ کا اس سے کیا کام ہے؟ آپ آرٹیکل 6 میں آپ تو مقدمہ دائر کرتے ہیں نا، سپریم کورٹ کو ریفرنس تو نہیں کرتے ہیں. وہ مقدمہ دائر ہوگا، پھر عدالت میں مقدمہ چلے گا، پھر اپیل اس کی سپریم کورٹ کے پاس جائے گی. تو سپریم کورٹ جو ہے اس میں ریفرنس دائر کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈپٹی اسپیکر نے اپنی ایک رولنگ دی، صدر نے اس کے بعد اسمبلی وزیر اعظم نے تحلیل کر دی، اور یعنی وزیر اعظم نے ایڈوائس دی اور صدر نے اس ایڈوائس پر تحلیل کر دی. یہ غلط فیصلے تھے، ان کو آپ ایرر آف ججمنٹ بھی کہیں گے. آرٹیکل 5 کو شاید آرٹیکل 6 جو ہے وہ ان پر لگانا بہت مشکل ہوگا. یہ تو ایسی بات ہے، ابھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے رد کر دیا. تو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو آرٹیکل 6 لگا دیا جائے، جیسے کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب یا علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے قوانین جو ہے وہ اڑا دیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو کیا ان کے خلاف لگائیں گے آپ؟ آپ ایک اقدام جو ہے وزیر اعظم کا یا صدر مملکت کا یا اسپیکر قومی اسمبلی کا، آپ اس کے خلاف اپیل میں درخواست لے کے چلے گئے، عدالت نے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا؟ لیکن ایسا شوق پورا کر لیں. اچھا، اس میں عطا تارڑ صاحب ایک اچھے وکیل ہیں، نوجوان ہیں، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. یا پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا تھا وہ ریفرنس دائر ہوا تھا سپریم کورٹ میں، ایک اسپیشل کورٹ بنی تھی، اس میں اس کی سماعت شروع ہو گئی تھی. تو یہ اگر انہوں نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی تھی تو پھر پارٹی کا مسئلہ کیا تھا بین کرنے کا؟ یعنی ایک متضاد اقدامات ہیں. یہ اس سے آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہے کہ کیا حاصل کرنا مقصود ہے. اور وہ بھی ٹائمنگ سر کہ مطلب ایک کام ابھی تو نہیں ہوا، اس کو ظاہر ہے پہلے ہو گیا وہ کام. آپ نے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کو خالی کرنی پڑیں گی. اچھا، آپ کو پی ٹی آئی کو دینی پڑیں گی. وہ تو ریویو میں جا رہے ہیں، ریویو میں چلے ہیں. اور جب تک سپریم کورٹ اگر سٹے دے دے، وہی صدا کی ہے اس میں سٹے دے دے، اپنا حکم معطل کر دے، پھر تو یہ ممکن ہے. تو معاملے تو سارے سپریم کورٹ میں طے ہونے ہیں، آپ تو صرف درخواست گزار ہیں. تو پھر ایسا کیوں اس طریقے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو درخواستیں لے کے جائیں گے نا، اور سپریم کورٹ اگر آپ کی درخواست رد کر دے تو پھر آپ جو کہ تو ہوں گے، حالات وہیں رہیں گے. اس طریقے سے ہم دیکھیں پاکستان میں بار بار ہم اس طرح کے اقدامات کر چکے ہیں.
بار بار دستور سے تجاوز کر چکے ہیں، بار بار بالا طرز آئین اقدامات کر چکے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو زچ کر چکے ہیں، سیاسی رہنماؤں پر مقدمے چلا چکے ہیں. اب بار بار یہ عرض کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ کام کر رہے ہیں، ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو کسی قواعد و ضوابط کے مطابق ڈیل کریں. اور جو مقدمے ہیں پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ چلنے دیں عدالتوں میں، وہ چل رہے ہیں. ان کو جہاں جو مقدمہ بودا ہوگا اس میں ان کو ریلیف مل جائے گا، جو کہ مل بھی رہا ہے. سر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں لگائی گئی. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگا تو حکومت میں موجود لوگ جو ہیں کل کو وہ بھی اس کے مطلب یعنی کہ اس کا ٹارگٹ بن سکتے ہیں. سنیں ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں. پرانے ساتھی جو ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا شوق ہے آپ کو آرٹیکل 6 لگانے کا. بھائی یہ سب معاملہ جو ہے یہ سب خیالی پلاؤ ہے. اچھا. خیالی پلاؤ سے کچھ پیٹ نہیں بھرے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوئی نتیجہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی نہیں نکلے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قانونی طور پہ فلور کراسنگ کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. کیسے سر؟ ایسے کہ اب وہ ان کو 15 دن کا ٹائم دے دیا کہ جی آپ اس میں شامل ہو جائیں. آپ سپریم کورٹ ہیں؟ نہیں ہوں. آپ کے پاس آئین کو تشریح کرنے کا حق بالکل نہیں ہے. بس سپریم کورٹ نے جب تشریح کر دی ہے تو بس اس کے مطابق عمل کریں. اچھا. ہاں جی. سپریم کورٹ کا دستور نے سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. ٹھیک ہے. اس نے تشریح کر دی ہے. آپ کو اتفاق نہیں ہے نظر ثانی کی درخواست لے کے چلے جائیں، وہ آپ جا رہے ہیں. صحیح ہے. میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے. نارملی نہیں، نارمل جو ریویو بینچ بنتا ہے وہ ریویو بینچ یہی ہوگا، یعنی کہ کیس سنے گا وہی سنے گا جس نے پہلے پٹیشن سنی. اور نظیریں ایسی موجود ہیں کہ وہ فیصلہ وہی رہا ہے جو تھا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا. اگر کوئی ایسی چیز ہے ثابت کر دیں وہاں جا کے. فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے اور حق ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. نہ کسی میڈیا ہاؤس کے پاس ہے، نہ کسی چینل کے پاس ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہے. اور نظام اس ملک کا قائم رکھنے کے لیے ہمیں ادارے جو ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اور یہ جو فیصلہ ہے دیکھو، فیصلہ کیا ہے یہ جو اس سے قطع نظر میں نقطہ ترازی پہ نہیں جاتا. لیکن یہ جو نشستیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں پی ٹی آئی کی نہیں تھی، اس کے ووٹوں کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو ان کو ٹھیک ہے. سر ایک مجھے بریک کا کہا جائے تو پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں. پی ٹی آئی کو کہا ناک ادھر سے کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. سر میں ایک کوئی بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کر کے اپنا رد عمل دے دیا ہے تحریک انصاف نے. چلیے اچھی بات ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں اب ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے. اچھا. کہ ہماری جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، مثلا انسانی حقوق کمیشن ہے، ہماری پلڈیٹ ہے، اور اس طرح وکلا کی تنظیمیں ہیں، میڈیا کی تنظیمیں ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں ان کو ایک بڑا وفد بنا کے نواز شریف صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس جانا چاہیے اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح کا اقدام نہ کریں. اچھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ممکن ہو اور جنرل عاصم منیر صاحب بھی مل سکیں تو ان سے بھی ملنا چاہیے تاکہ ان سے بھی اپنی گزارش ان تک بھی پہنچائی جا سکے. اچھا. ایسا وفد جو ہے بڑا وفد جرگہ لے کر جائیں اور ان سے بات کریں. پاکستان کو ہم اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہوا کا جو جھونکا آئے اور جہاں چاہے ہمیں اڑا کے لے جائے. سر پاکستان کو تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، وہ نہ چھوڑیں. ہم جو بات کر رہے ہیں چیزوں کو سمیٹیں اور خراب نہ کریں، حالات کو خراب نہ کریں، اور جن سوراخوں سے ہم ڈسے جا چکے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، ان میں دوبارہ انگلیاں نہ دیں، نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ جماعتیں بین کرنے سے، ٹھیک، پکڑ دھکڑ سے، لوگوں کی نشستیں جو ہیں ان کو ڈکلیئر کرنے سے، ان کو
ان کو گرفتار کرنے سے سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر. ہم کچھ خدمت نہیں کر سکتے ملک کی. ہم اسے ایک نئے بحران میں داخل کر دیں گے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم سب جواب دہ ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.